إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رمضان المبارک کو ختم ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے. یہ بابرکت مہینہ کچھ پتہ نہیں کہ ہماری زندگیوں میں پھر آئے یا نہ آئے. جن اللہ کے نیک بندوں نے، جن اللہ کے ولیوں نے اس بابرکت مہینے کی قدر کی، اس مہینے کے دنوں کے روزے رکھے، راتوں کے قیام کیے، دیگر نیکیاں سر انجام دیں، یقیناً یہ مہینہ ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا باعث بنا. یہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں. یہ لوگ، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے متقین بندے قیامت کے دن اللہ کے مہمان ہوں گے. باب الریان سے ان کا داخلہ ان
کو نصیب ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے دنوں کو بھوک اور پیاس برداشت کی اور راتوں کو تھکاوٹ برداشت کی، اپنے نیند کی قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا قرآن سنا۔ خاص کر کچھ ایسے بھی نیک بندے اللہ کے اس زمین پر موجود ہیں جنہوں نے ان بابرکت ایام میں روزے داروں کو افطاریاں کروائی، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، سحریاں کرائیں، افطاریاں کرائیں، اور پھر اس مہینے کے آخر میں یا عید سے پہلے، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد اپنے روزوں کا شکرانہ ادا کیے۔ یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں، ان کی ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اور یہ سعادت مند لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ جو سعادت مند ہوئے انہوں نے نیکیاں کی، تقویٰ کے راستے پر گامزن رہے، متقین اور پرہیزگار بن کر رہے، ففی الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تحفہ دیا جائے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے بھی واقعتاً اس مہینے کی قدر کی، دنوں کے روزے رکھے، راتوں میں قیام کیے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمُتَقَارُ، انشاءاللہ ہماری گردنیں آزاد ہو چکی ہیں جہنم سے، کیونکہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے مسلمانوں کی، متقی لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی گردنوں کی آزادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے روزے رکھے، روزوں کے ساتھ دعائیں کی، یقیناً ہماری دعائیں قبول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ایک وہ روزے دار جو روزے کی حالت میں کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا، اس کی دعا یقینی طور پر قبول ہوتی ہے۔ دوسرا وہ والد جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ مسافر جو اپنے اہل و عیال سے باہر ہے، سفر میں ہے یا پردیس میں ہے، وہ بھی جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا یقینی طور پر قبول فرمائے گا۔ ہم نے ان ایام میں، دنوں میں روزے کی حالت میں دعائیں کی ہوں گی، یقیناً ہماری ایک ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ بس اب اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ایک عرض یہ ہے کہ ان نیکیوں سے ہم اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ یہی راستہ کامیابی کا ہے، یہی راستہ نجات کا ہے۔ رمضانوں کے روزے رکھے، اب شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے۔ کچھ ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
یہ راتوں کے قیام یہ چھوٹ نہ پائے، کم از کم 2 رکعتیں اضافی پڑھ لیا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک، خاص کر تہجد کے وقت اٹھ کر صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے نا، 2 رکعتیں، 4 نہیں 6 نہیں، صرف 2 رکعتیں، 10 منٹ کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، 10 منٹ کی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ وضو بھی اسی میں لگا رہے ہیں۔ جو یہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والی خواتین، اللہ کی نیک بندیاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نمبر 1 مغفرت، نمبر 2 جنت، اجر عظیمہ، اجر عظیم کی صورت میں جنت کے محلات، جنت کی نہریں، جنت کے قیمتی محلات۔ تو یہ راتوں کے قیام جو ہم نے اس پورے مہینے میں کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنوں کے روزے رکھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، تو یہ نیکیاں صرف اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پوری زندگی نیکی کو ہم نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جس نیکی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی انشاءاللہ اسی نیکی پر خاتمہ ہوگا، اور اگر نیکی پر خاتمہ ہو جائے یقین جانے قیامت تک کے لیے یہ نیکی بندے کے نامہ اعمال میں لکھتی چلی جاتی ہے۔ شرط ہے کہ نیکی پر خاتمہ ہو، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، کسی کو صدقہ دیتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے کسی نیکی کی حالت میں خاتمہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اے اللہ میں فلاں نیکی صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، صرف تجھے پتہ ہے میں فلاں نیکی کر رہا ہوں، میں چلتے پھرتے تیرا ذکر کر رہا ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تیری عبادت کرنے والا جانتا ہوں یا تو جانتا ہے؟ تیرے علاوہ میری اس نیکی کو کوئی نہیں جانتا۔ میری تم سے یہ عرض ہے، یہ ریکویسٹ ہے، اللہ اسی نیکی پر میرا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یقین جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے نفرت کریں، نیکی سے محبت کریں۔ اللہ کے گھروں کو جیسے اس بابرکت مہینے میں آباد کیا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر موجود ہیں جیسے اس مہینے میں موجود ہیں، ان گھروں کو آباد کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، دیگر نیکیاں سر انجام دیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی عافیت کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی راستہ عذاب قبر سے بچانے والا ہے، یہی راستہ جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے، کہ نیکیوں کو اختیار کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے متعلق ڈرا کرتے تھے، حالانکہ قدم قدم پہ جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، 1400 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، انسان کے سارے صلح حدیبیہ کے 1400 صحابہ سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ ایک اور آیت میں تمام انصار و مہاجرین اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ
جو نیکی کے کاموں میں گناہوں سے بچنے میں انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے سارے کے سارے متقین لوگوں کو جنت کی بشارت بھی دی، رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ تین قسم کے لوگ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ یہ رضامندی کے سرٹیفکیٹ ڈائریکٹ صحابہ کرام کو دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے واسطے سے ہمیں ملے۔ تمام انصار و مہاجرین اور قیامت تک آنے والے انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے کن کاموں میں؟ نیکی کو اختیار کرنے میں، تقویٰ کے راستے پر چلنے میں، کلی طور پر گناہوں سے بچنے میں۔ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ یہ راضی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا یقینی طور پر ہے، یوں سمجھو کہ کام ہو چکا، اللہ کی رضا مل چکی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا، جیسے وہ نیک تھے، متقین تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، اللہ پر جیسے ان کا ایمان تھا ہمارا ایمان بھی ایسے ہو۔ جیسے وہ گناہوں سے بچتے تھے، گناہوں سے بچ کر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے، پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ قربان جاؤں، ایسے متقین پرہیزگار لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ہمارا حق ہے، فلاں جگہ پر، فلاں زمین پر، فلاں گھر پر ہمارا حق ہے، اپنا حق چھوڑ دیا، کہیں ایسے نہ ہو کہ جنت سے کہیں ہاتھ دھو بیٹھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اپنا حق بندہ لے سکتا ہے، اپنا حق ہے، اس سب کچھ کے باوجود واقعی اپنا حق چھوڑ دے۔ ہمارا دنیا کا حق جاتا ہے جائے، ہم آخرت کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث، کاش کہ ایسا تقویٰ میرے اور آپ کے اندر آ جاتا، ایسی للہیت، ایسا خشوع ہمارے اندر پایا جاتا جیسا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا رضوان اللہ علیہم۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان، ان کی شکایت اربع نامی خاتون نے جا کر مروان بن حکم سے کر دی کہ جو مدینہ کے گورنر تھے، مروان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے، شکایت کی کہ ان کے متعلق سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مروان بن حکم کے پاس اربع نامی خاتون شکایت لے کر گئی کہ سعید بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم نے ان کے طرف پیغام بھجوایا، جاؤ اس کو بلا کر آؤ۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کے پاس آ گئے، جی بتائیے آپ نے بلایا ہے، خیریت تو ہے؟ اے سعید رضی اللہ عنہ، تم نے اربع کی زمین پر قبضے کر لیے، اس خاتون کی زمین پر، اس عورت کی زمین پر تم نے قبضہ کیا، کہ میں اس کی زمین پر قبضہ کروں گا، جبکہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کس کی زمین پر، کسی کی زمین پر ایک بالشت، ایک فٹ کے برابر قبضہ کیا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو توڑ بنا کے اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا۔
جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی ہے تو میں پھر کیسے اس خاتون کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ جا اے خاتون، میری زمین بھی لے جائے، میرا گھر بھی لے جائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جا لے جا۔ حالانکہ حق پر تھے، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن جنت میں میرے جو اللہ نے جو میرا مرتبہ مقرر کیا اس مرتبہ میں کہیں کمی واقع ہو جائے۔ جنت میں جانا تو یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے بشارت مل چکی ہے جنت کی۔ جا لے جا، مجھے نہیں چاہیے میری زمین اور میرا گھر، جا تو لے جا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ اپنی زمین چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، جا لیتی ہے تو لے جا۔ دل برداشت ہو کر دو بددعائیں نکل گئی، اس مظلوم صحابی کے دل سے دو بددعائیں نکل گئی۔ اللہ اکبر، اے اللہ اس عورت کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، اور جس گھر کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی گھر میں اس کی قبر بنا ہوئی۔ یہ تو میں نے چھوڑ دی، یہ گھر میں نے چھوڑ دیا، زمین چھوڑ دی، کیونکہ اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا، جھوٹا الزام۔ اے اللہ میں تیرے آگے یہ عرض کرتا ہوں، یہ ہاتھ پھیلاتا ہوں، اس گھر میں اتنے عرصے سے رہ چکا ہوں، یقیناً میرا گھر مجھے زندگی میں یاد آئے گا، اس کو میں نے بنایا، سب کچھ میں نے کیا۔ آج اس عورت نے جھوٹا دعویٰ دائر کر کے دنیا کی عدالت میں مجھے جھوٹا کرنے کی کوشش کی۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، گھر تو میں اس کو دے دیا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی لے لے اور اسی گھر کو اس کے قبر بنا دے۔ مظلوموں کو ستانے والوں اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ یہ دنیا جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کتنے ہی مظلوم دنیا میں موجود ہیں جن کو ہم ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، الا ماشاء اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ یمن کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھو اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہے۔ مظلوم سے اللہ نے کہا، جامع ترمذی کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود مظلوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے مظلوم تو صبر کر، لأنصرنک ولو بعد حین، میں تیری مدد تو ضرور پہنچوں گا، ہاں وقت لگ سکتا ہے، میرے آگے دیر ہے دیر نہیں ہے، لیکن صبر تو کر، تقوی کے راستے پر تو گامزن رہے، واویلا تو نہ کر، تیری مدد میں اللہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تو اسی مظلوم صحابی کی بددعا اس عورت پر لگ گئی۔ اللہ پر صحابی کا تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں۔ وقت گزرتے گزرتے لوگوں نے دیکھا، آخرکار وہ وقت آیا، یہ عورت آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی۔ کیا کہتی ہے زندگی کے واقعے یاد گزارتے ہوئے، اصابت دعوت سعید، مجھے سعید کی بددعا لگی ہے، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی ہوں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے اندھی ہو گئی ہوں، وجہ کیا ہے؟ مجھے سعید کی بددعا لگی ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا، کچھ ہی سالوں کے بعد یہی عورت گھر سے باہر جانے لگی، اسی گھر میں کنواں تھا، کنویں میں گری، لوگوں نے وہیں دفنا دیا، صحابی کی دوسری بددعا بھی لگ گئی۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، اپنی زمین ہے، اللہ اکبر، یہ اپنا گھر ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ دیا آخرت کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر رکھا تھا، اے اللہ ہم نے تم سے آخرت لینی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی، ان کا تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعات، یہ صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے وہ متقین تھے، ہم بھی انہی کی طرح متقی بنتے ہیں، انہی کی طرح پرہیزگار بنتے ہیں، انہی کی طرح اللہ والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی، جاؤ مدینہ میں اعلان کرو،
اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے جہاد کے لیے نکلنا ہے. یہ صحابی یہ نئی نئی ان کی شادی ہوئی، ان پر غسل واجب ہو چکا تھا، جیسے انہوں نے اعلان سنا غسل بھی نہیں کیے، ایسے واپس چلے گئے، ایسے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، پھر مارکا چلے گئے، وہی مارکا جہاد میں شہید ہو گئے. فرشتوں نے ان کو غسل دیا، رسول الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تقویٰ دیکھیے، انہی کے بارے میں امام مسلم حدیث روایت فرماتے ہیں. اپنے گھر سے امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ کے اندر نفاق آ گیا. یہ ہے اپنی آخرت کی فکر اور ان کے اندر آخرت کی طرف توجہ، حالانکہ تھوڑی سی اپنے اندر سستی دیکھی، معمولی سی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ کے اندر نفاق آ گیا. راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. خیر تو ہے، اپنے آپ کو منافق کہتے ہوئے جا رہے ہو کہ وجہ تو ہے، تم تو نمازوں کے پابند ہو، صوم و صلاۃ کے پابند ہو، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی ہو، جو سب سے بڑا اعزاز ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے. اس سب کچھ کے باوجود آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں، میں ایسا محسوس کرتا ہوں میرے اندر نفاق آ گیا ہے. یہ بتائیے کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جب ہم علمی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے بیوی بچی میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی، ہماری دلی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری دلی کیفیت وہ نہیں رہتی جو امام الانبیاء علیہ السلام کی مجلس میں ہوتی ہے. کہ اچھا یہی بات ہے؟ اگر یہی بات ہے تو لگتا ہے ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبے والی شخصیت، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم مرتبے والی شخصیت، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو آپ کو بناتا. کہا خبردار، صحابہ کرام کو مخاطب کیا امام الانبیاء علیہ السلام نے، جس جس کی کھڑکیوں کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہے وہ سارے صحابہ اپنی کھڑکیوں کا رخ تبدیل کرتے ہیں، جن جن کے دروازوں کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہے وہ اپنے دروازوں کا رخ دوسری طرف کر لیں، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان کی کھڑکی کا یا دروازے کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہے اسے نہ چھیڑا جائے، ان کی کھڑکی کا رخ ویسے ہی مسجد نبوی کی طرف رہنے دیا جائے، ان کے دروازے کا رخ ویسے ہی مسجد نبوی کی طرف رہنے دیا جائے. اللہ پر یہ ان کا مقام ہے. ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ کہا جی ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین ہے کہ تم انہی میں سے ہو جن کو قیامت کے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے نام لے کر کہیں گے اے ابو بکر تم مجھ میں داخل ہو، سارے کے سارے دروازے یہ ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے. کہا اللہ جس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا احسان کا بدلہ تو ہی دے گا، میں محمد دنیا میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ منقبت ہے. اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے بندو آخرت کی فکر دیکھیے، سوچ دیکھیے. حنظلہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں لگتا ہے اگر یہی نفاق ہے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت اس وقت تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، یہی چیز تو میرے اندر بھی ہے، لگتا ہے میرے اندر بھی نفاق آ گیا ہے. کتنی عظیم شخصیت ہے، آخرت
کی فکر دیکھیں، آخرت کی طرف توجہ دیکھیں، اپنے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا آخرت کی وجہ سے۔ آج ہم ہیں دنیا کے چند ٹکو کے بدلے ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں کرتے، ہم کلام نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، سالوں سے ایک دوسرے سے قطع تعلق اختیار کیے ہوئے ہیں، دلوں میں عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر چلتے ہیں دنیا کے چند ٹکو کی وجہ سے۔ کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ پوری دنیا کی حیثیت میرے رب نے بیان فرمائی، پوری دنیا کی حیثیت، فرما متاع قلیل، یہ چند ٹکے ہیں پوری دنیا۔ متاع کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع یہ عربی کا لفظ ہے۔ متاع کا علماء لغت میں جو متاع کا ترجمہ کیا ہے، متاع کا مطلب یہ ہے وہ کپڑا جو عورت ایام مخصوصہ میں استعمال کرتی ہے، وہ گندا غلیظ خون جس کپڑے کو لگتا ہے وہ کپڑا متاع ہے۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت، جس دنیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، خدا را دعوت فکر ہے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کیجیے، جس کا حق دینا ہے اس کو دیجیے، اگر دینے کی توفیق نہیں ملتی کم از کم اس سے موڈ مت بنائیے، کم از کم اس سے تعلق مت توڑیے۔ یہ صلہ رحمی قیامت کے دن اللہ کے یہاں شکایت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی صلہ رحمی سے کہہ چکا ہے، اے صلہ رحمی سن لے، جو تجھے جوڑے گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کے کاٹ کو رکھ لوں گا، اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دوں گا۔ دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے بھائی بھائی کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، کتنے دور سے دور ہم ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، الا ماشاء اللہ۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اندر نفاق اس لیے آیا ہے، یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جب ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے دل کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سناتے ہیں دلی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد دونوں شخصیتیں چلی گئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، جنہوں نے کہا لگتا ہے میرے اندر بھی یہ نفاق آ گیا ہے، قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا حنظلہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کبھی بندے کی دلی کیفیت کس طرح ہوتی ہے، کبھی کس طرح ہوتی ہے، کبھی کس طرح، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ دل کی کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اگر تمہاری دلی کیفیت ہر وقت ایسے رہے جیسے میری مجلس میں ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ، فرشتے آ کر انسانی شکل میں تمہارے بستروں پر، تمہارے گھروں میں، تمہارے راستوں پر جہاں تم چل رہے ہو مسافہ کریں۔ آپ نے تسلی دی، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ واقعات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ صحابہ، یہ متقین، یہ پرہیزگار، یہ اللہ والے، کس قدر ان کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تبھی ان کو جنت کی بشارتیں ملی، جنت کی خوشخبریاں ملی۔ یہی تقویٰ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کتنی بار ہم نے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں سن چکے ہیں، کتنی بار سن چکے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جمعہ میں خطیب کے پہنچنے کے کتنی دیر بعد ہم آ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، امام ابو داؤد ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، جتنے بھی خطیب کے منبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں وہ ہر روز اس فضیلت سے محروم ہیں، اور وہ جمعہ کے اجر سے محروم ہیں۔ وہ شخص جمعہ میں موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کو یہ کہہ دیا خاموش ہو جا، تمہارا جمعہ ضائع ہو گیا، لیکن جو آئے ہی نہیں ہے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد حدیث روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو 4 کام کرتا ہے جمعہ کے دن، کتنے؟ 4 کام۔ نمبر 1، اپنے گھر سے چل کر آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، جلدی آتا ہے، امام سے پہلے آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے۔ اس اذان سے مراد دوسری اذان ہے، کیونکہ پہلی اذان امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا مقام پر یہ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی۔
تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ جو امام سے پہلے پیدل چل کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے پورا جمعہ سنیں، خاموشی سے پورا جمعہ سنیں، خاموش ہو کر بیٹھے اور امام کے قریب بیٹھے۔ امام کے قریب تب بیٹھنے کا موقع ملے گا جب جلدی ہے۔ جو یہ 4 کام کر لے اللہ کے بندے، یہ 4 کام، ایک پیدل چل کر ہے، دوسرا جلدی ہے، تیسرا خاموشی سے جمعہ سنے، پورا جمعہ توجہ اور دھیان سے سنے، اور چوتھا امام کے قریب بیٹھے۔ فرمایا جتنا دور سے آ رہا ہے، یہاں سے منشی والا سے آ رہا ہے، نہر کے اس طرف سے آ رہا ہے، براتی والا سے آ رہا ہے، پوکھر والے سے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، پیدل چل کر آیا، ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد کا اجر ملتا ہے۔ سینکڑوں قدم اس نے بھرے، سینکڑوں سالوں کے اس نے روزوں کے اجر کما لیے، سینکڑوں سالوں کے راتوں کے قیام اس نے کما لیے۔ اب بتائیے کتنے ہمارے دوست احباب ہیں جو اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہے۔ صحیح حدیث ہے، جو یہ 4 کام کر لے، وقت پر آئے، امام سے پہلے آئے، پیدل چل کر آئے، اور خاموشی سے جمعہ سنے، امام کے قریب بیٹھے، فرمایا ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اس کو اجر ملتا ہے، اور 1 سال کے راتوں کے قیاموں کو اس کو اجر ملتا ہے۔ تو کتنے محرومی کی بات ہے۔ ہر جمعے بہت سارے ہمارے دوست احباب اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، ان کے واقعات پڑھیے، کس قدر یہ اللہ والے لوگ تھے۔ ہم نے انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو جنت ملنی ہے۔ جیسے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض بھی کی گئی کہ والذین اتبعوہ بإحسان، جو احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ انہی انصار مہاجرین کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے لیے رضامندی بھی ہے، ان کے لیے جنت بھی ہے، ان کے لیے جہنم سے نجات بھی ہے، ان کے لیے کامیابی بھی ہے، انہی کے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے ایک اور شخصیت کی طرف آپ کو لے جاؤں۔ یہ کون شخصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میرے اور آپ کے دل ان صحابہ کرام کی سیرتوں کے متعلق واقعات سن کر پڑھ کر ہمارے دل نرم ہوں، تاکہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو۔ جمعہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ دوست و احباب جن کے میں کوتاہی ہے، ان کی کوتاہی کا ازالہ کیا جائے، اور خطیب کی یہی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ واقعات سنا کر، قرآن آیات سنا کر، حدیث مبارکہ سنا کر، خطیب کی 100% یہی کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کے کچھ پلے پڑے، تاکہ ان کی اصلاح ہو، تاکہ ان کی آخرت سدھر جائے، تاکہ ان کی دنیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ گزرے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے۔ یہ شخصیت کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان کے مناقب ہیں؟ ان کے اعزاز میں یہ بہت صحابہ میں یہ بہت شخصیت ہے جن کے اعزاز میں یکے بعد دیگرے امام الانبیاء علیہ السلام کی 2 بیٹیاں نکاح میں ہیں۔ ایک بیٹی آپ کی فوت ہوئی، دوسری بیٹی کا آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ ڈبل داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے بارے میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا احد رک جاؤ، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد اس وقت رک جاؤ۔ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی وجہ سے لرزہ کبھی تاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا احد رک جاؤ، تمہاری پشت پر اس وقت نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے امام الانبیاء علیہ السلام نے بشارت دی، اے عثمان سن لو، آج کے بعد اگر تم نے کوئی نیکی نہ کی، یہ تمہارا نیکی کو چھوڑ دینا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے، لیکن سن لو
تم پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی، اور میں یہ بتا رہا ہوں تم ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش پر پورا اتارے گا، تمہیں شہادت کے درجے پر فیض کرے گا۔ یہ شخصیت ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھنے والے نے دیکھا قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، قبر کے بعد جا کے زار و قدر رونا شروع کر دیا۔ کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم۔ کسی نے انہیں کو دیکھا مسجد نبی میں مغرب کی نماز پڑھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ کر پھر بیٹھ گئے مسجد نبی میں نماز عشاء کی نیت سے، نماز عشاء کے ارادے سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابھی تو نماز پڑھ کر گئے ہیں، دوبارہ کس لیے ہے؟ کیا کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی، آپ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز فجر کی نماز بجماعت ادا کی پوری رات کے قیام تو اس کو اجر ملتا ہے، میں عشاء کی نماز کے انتظار میں پہلے سے آ کر بیٹھا ہوں۔ یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ قبر کے پاس سے گزرے، وہیں زار و قطار رونا شروع کر دیا، قبر پر کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی داڑھی کو تر کر لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کا دل، اس وقت آپ نہیں روتے، اس وقت آپ رو رہے ہیں، خیر تو ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں بندہ کامیاب ہو گیا، یہاں نجات مل گئی، آگے کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ اگر یہیں بندہ ناکام ہو گیا، آگے ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ ناکامی کیسے ہوتی ہے؟ جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، انہی میں سے اللہ کے بندے ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ اس کو مار رہا ہے ہتھوڑے سے، فرشتہ اس کو پتھر سے مار رہا ہے، اس کا سر کچل رہا ہے، کہا قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، یہ قبر کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرض نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ آج ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت فکر ہے کہ اللہ کا گھر ہمارے اس علاقے میں موجود ہے، خدا را نمازی کی پابندی کیجئے، 100% گناہوں سے بچیے، پرہیزگاری والا راستہ اختیار کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔